السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم استاذ العلماء سند الفقہاء رئیس الصوفیاء شہزادہ برادر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا حسین رضا خان رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خانوادہ اعلیٰ حضرت پر ہم نے مکمل ویڈیو سیریز چل رہی ہے۔ آپ خانوادہ اعلیٰ حضرت کے مزید افراد کے حوالے سے ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو ہماری ایک پلے لسٹ خانوادہ اعلیٰ حضرت کے عنوان سے آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ حضرت علامہ حسین رضا خان رحمہ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کی عظمت کا کیا کہنے، جن کی مادر علمی منظر اسلام ہو اور تربیت گاہ مجدد اسلام امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کی آغوش ہو، اس کے علم و فضل کا اندازہ کس طرح اور کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ بے شمار صلاحیتوں کے مالک تھے، یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ منظر اسلام میں بحیثیت مدرس خدمت انجام دیتے رہے۔ بحیثیت مدرس تقرر کرنے کے لیے سفارش اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے فرمائی تھی اور تقرر حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان علیہ رحمت رضوان نے فرمایا تھا۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام میں تدریسی ذمہ داریوں اور اس کے عہدے سے برآور ہونے کے بعد ساتھ ساتھ بریلی شریف سے ایک ماہنامہ الرضا بھی جاری فرمایا۔ یہ ماہوار جریدہ بہت معروف ہوا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے حیات میں اس کے متعدد شمارے شائع ہوئے۔ حسنی پریس کی نگرانی اور اعلیٰ حضرت کی تصنیفات کی اشاعت کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرتے تھے۔ نیز حالات حاضرہ کے تحت مختلف فتنوں، تحریک ترک موالات، تحریک ہجرت، متحدہ قومیت، ندوہ تحریک، مرزائیت و قادیانیت، فتنہ وہابیت کی بے کنی کے لیے اور اسلامیان ہند کے ایمان و عقیدے کو بچانے کے لیے پامفلیٹ، رسائل اور کتابچے شائع کر کے مفت تقسیم فرماتے تھے۔ حضرت مولانا حسین رضا خان بریلوی علیہ رحمت رضوان کے فرزند ارجمند حضرت مولانا سبطین رضا علیہ رحمت رضوان اپنے والد کے کارناموں کو اختصار و اجمال کے ساتھ یوں بیان کرتے ہیں: جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی کی شاندار خدمات ہیں اور ان میں آپ کا نمایاں حصہ ہے۔ حلقہ احباب آپ کا بہت وسیع تھا، جس میں علماء و مشائخ کے علاوہ شہر و بیرون شہر کے بہت سے رؤساء، وکلاء، بیرسٹران، نیز سیاسی لیڈر، حکام، اعلیٰ افسران، امیر و غریب، غرض کے ہر طبقے کے لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے، جو آپ کے علم و فضل کے دل سے معترف تھے۔ آپ کا ادب و احترام پوری طرح ملحوظ رکھتے تھے۔ ان کی نشست گاہ پر صبح سے لے کر شام تک مقامی و بیرونی لوگوں کی آمد و رفت کا تانتا بدا رہتا تھا۔ حضرت سبطین رضا علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے ہم نے ویڈیو بنائی ہے، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھیں۔ حضرت علامہ حسین رضا خان رحمہ اللہ علیہ کا اسم گرامی مولانا حسین رضا خان، والد گرامی کا نام استاذ زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمت رضوان ہے۔ حضرت مولانا حسن رضا رحمہ اللہ علیہ کی ولادت 1310 ہجری کو بریلی شریف میں ہوئی۔ حضرت مولانا حسن رضا رحمہ اللہ علیہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان سے صرف 6 ماہ بڑے تھے اور علوم دینیا کی تحصیل میں دونوں امزاد یعنی حضرت مفتی اعظم ہند اور حضرت مولانا حسین رضا رحمہ اللہ علیہ ہم سبق رہے ہیں۔ رسم بسم اللہ خوانی کے بعد گھر ہی میں حصول تعلیم میں مصروف رہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے اپنے فرزند اصغر مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ مولانا حضرت حسین رضا علیہ رحمت رضوان کو بھی پڑھانا شروع کیا۔ جب دونوں کی عمریں 12 سال ہو گئیں تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے انہیں 1322 ہجری بمطابق 1908 عیسوی میں دارالعلوم منظر اسلام قائم فرمایا۔ تو اس دارالعلوم میں ان دونوں کے لیے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کے 3 تلامذہ مزید ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری اور مولانا عبدالرشید عظیم آبادی اور مولانا نواب مرزا، 5 تلامذہ سے دارالعلوم منظر اسلام کا آغاز ہوا۔ حضرت مولانا حسین رضا رحمہ اللہ علیہ سے ملنے والوں میں ذاتی احباب کے علاوہ ضرورت مند بھی کثیر تعداد میں ہوتے تھے۔ ہمہ وقت مجلس گرم رہتی، مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی، مہذب و شائستہ گفتگو فرماتے، انداز گفتگو پیارا اور دل پذیر ہوتا اور بات اتنی ٹھوس فرماتے کہ مخاطب کے دل میں اتر جاتی اور وہ مطمئن ہو جاتا۔ طبیعت اتنی مرنجان مرنج
اور شگفتہ پائی تھی کہ کیسا ہی مغبوم و متفکر انسان آپ کے پاس آتا لیکن تھوڑی ہی دیر میں اپنا سارا رنج و غم بھول جاتا، ہر ماحول میں اپنے لیے گنجائش پیدا کر لینا اور بر وقت و برجستہ دماغ سے ایسی بات نکالنا کہ جو پورے ماحول پر اثر انداز ہو، اس میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ غرض یہ کہ برمحل گفتگو حاضر دماغی اور ذہانت بلا کی پائی تھی۔ مسلمانوں اور بالخصوص غریب مسلمانوں سے آپ کو ہمیشہ تعلق اور گہرا لگاؤ رہا، اور روسا آپ کے دربار میں آتے، وہاں بہت سے ضرورت مند غریب بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے۔ کسی کو نوکری کی تلاش ہے، کسی کو مدد چاہیے، کوئی اپنے مقدمے میں آپ کی سفارش کا طلبگار ہے، کسی کو اسکول یا کالج میں بچے کی فیس معاف کروانی ہے۔ غرض ہے کہ ہر قسم کی ضرورتیں لے کر لوگ آپ کی خدمت میں آتے رہتے اور کوئی ضرورت مند کسی وقت بھی آ جاتا۔ حضرت مولانا حسن رضا رحمہ اللہ علیہ اپنے تمام ضروری کاموں کو پسے پشت ڈال دیتے، پہلے اس کی عرض سنتے اور اس کے کام کرنے کو تیار ہو جاتے۔ شہر اور اس کے نواح میں تمام سرکاری و نیم سرکاری محکموں، کچہریوں اور اسکولوں اور کالجوں میں آپ کے جاننے والے، آپ سے عقیدت اور محبت رکھنے والے بے شمار لوگ موجود تھے، لہٰذا کسی کے نام سفارشی خط لکھ دیتے، ضرورت محسوس کرتے تو خود بخود بنفس نفیس وہاں پہنچ جاتے۔ ضرورت مند نے اگر سواری کا انتظام کر لیا ہے تو ٹھیک، ورنہ اپنی جیب خاص سے کرایہ ادا کر کے خود ہی سواری کا انتظام کر کے حاجت مند کے ساتھ لے جاتے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ضعیف العمری کے باوجود پیدل تشریف لے جاتے۔ حاجت مندوں کے کام آنا زندگی کا بہترین مشغلہ تھا، یہ آپ کی خدمت خلق اور خدا ترسی کی علامت تھی۔ یہ اس وقت سلسلہ جاری رہا جب تک آپ کے تن بدن میں قوت باقی رہی۔ بلا مبالغہ سینکڑوں افراد کو ملازمتیں دلوائیں، ناحق گرفتار ملزمان کو رہا کروایا، جبکہ بعض کی سزائیں بھی معاف کروا دی یا بعض کی سزائیں کم کروا دی۔ مسلمانوں کے آپسی رنجش یا تنازعات و اختلافات میں سلوک کرانے کے عمل حسن میں صبح تا نصف شب تک مشغول رہتے۔ مخلوق خدا کی بےلوث خدمت میں گھر کا قیمتی سامان بھی ایثار کرنے سے گریز نہ کرتے۔ کوئی عاریتاً سامان لے لیتا اور بعد استعمال واپس بھی نہ کرتا تو آپ کبھی اس سے تقاضا بھی نہ فرماتے، نہ ہی اشارتاً یا کنایتاً بھی توجہ نہیں دلاتے۔ اس زمن میں بقول مولانا سبطین رضا خان، میری والدہ اپنی اہلیہ کا زیور ایک صاحب کے عرض کرنے پر ان کی اہلیہ کے لیے استعمال کے لیے مستار دے دیا، انہوں نے تاحیات واپس نہیں کیا، جبکہ آپ نے کبھی ان سے تقاضا بھی نہیں کیا۔ اس سے بہتر آج کی دنیا میں ایثار و قربانی کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے۔ احباب میں سے کبھی کسی کی معمولی سی دل شکنی بھی گوارا نہ فرمائی۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے شانہ بشانہ مل کر مفتی سید نعیم الدین صدر الافاضل علیہ رحمت رضوان کے قدم سے قدم ملا کر شدی تحریک کے انسداد میں، اس کے روک تھام میں سردڑ کی بازی لگا دی، ہزاروں مسلمانوں کی ایمان کو بچایا اور ان کی مدد کے لیے جماعت الانصار المسلمین قائم فرمایا۔ 91 برس کی عمر شریف میں 5 صفر المظفر 1401 ہجری بمطابق 14 دسمبر 1980 کو بروز اتوار وصال پر ملال فرمایا۔ دوران غسل بآواز بلند زبان سے اسم جلالت اللہ کا ورد فرما رہے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی قبر انور پر رحمت و انوار کی بارش نازل فرمائیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔